from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ان گھرانوں سے جن کے پیارے اس فلائٹ میں سوار تھے جس کو حادثہ پیش آیا ہے. تعزیت بنتی ہے. اچھا، اب آئیے چند اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 میں شروع ہی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کمزور ہو تو جو فضا اس وقت پاکستان میں بن گئی ہے اور واشنگٹن امریکہ میں بن رہی ہے احتجاج ڈکٹیٹرز کے خلاف، اس کو بھرپور انداز سے نبھائیے اور سامنے آئیے. اس طرح یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی لمبے عرصے کی ڈیل امریکہ سے نہ کٹ کر پائیں. دیکھیے، یہ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہے. اگر آپ ڈیموکریسی پسند کرتے ہیں تو اپنی آواز اٹھائیے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. یہ پوائنٹ نمبر 2. اب ذرا اس پہ غور کریں گے کہ بھارت کا اصل مسئلہ کیا ہے، بھارت کیا چاہتا ہے. مودی جی بھی اور ان کا میڈیا بھی رو رو کے کہے جاتا ہے اپنی حالت دنیا سے، یہ بازی تم نے ہاری ہے مودی جی، اب تو سو جاؤ، اب تو خاموش ہو جاؤ. مطلب پاگل پن کی انتہا ہو رہی ہے یہ بھارت کے اندر. ذرا اس کو بالکل ایموشن سے ہٹ کر بالکل عقل کی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیے. یار، شکست کھانے کے بعد جب پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ آپ کے پڑوسی نے آپ کو شکست دے دی ہے اور پوری دنیا مان رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور روڈ شو کرتے جا رہے ہیں. خاموش ہو کے بیٹھنا تھا ایک طرف، سوچنا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تعلقات کیسے بہتر کر لیں. نہیں، ہم سبق سکھا کے دم لیں گے، مٹی میں ملائیں گے. یار، سیکنڈ اگر اٹیمپٹ کریں گے نا آپ تو اس کے رزلٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک آئیں گے. اور پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کو چھوڑ کر آج کل پاکستان کے عشق میں کیسے مبتلا ہو گئی، اس پہ ذرا تفصیل سے جانکاری حاصل کرنی چاہیے. ہندی میں کہتے ہیں جانکاری حاصل کیجیے، یعنی زیادہ معلومات حاصل کیجیے. دیکھو، یہ ایک حقیقت ہے کہ پورا ہندوستانی معاشرہ، سوسائٹی جو ہے نا، وہ ایک ایلوژن میں جی رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ ایکسپورٹ بڑھائی ہے، کچھ امیروں نے وہاں کی ترقی کی ہے. یہ مودی کے جو دوست وغیرہ ہیں، امبانی اور کچھ اور دوسرے نام ہیں جو میں جانتا ہوں، لیکن بہرحال جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص بڑی چینج معاشرے میں کوئی چینج تھوڑی آ گئی ہے، سوچ تھوڑی بدل گئی ہے. آج بھی ہماچل پردیش میں آپ دیکھ لیجئے جا کے کیا کردار ہے لوگوں کا کہ ایک عورت کو بیاہ کے 3 بھائی لے آئے ہیں ایک ساتھ. یار، کیا کردار ہے، کتے سے شادی کی جا رہی ہے عورت کی، درخت سے شادی کی جا رہی ہے. کوئی بڑی چینج سوسائٹی میں نہیں آ گئی ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ایلوژن کا شکار ہے. ہر کام جو ہے، ہر بندہ وہ فلمی انداز سے کر رہا ہے. وہاں اتنی فلمیں بنی ہیں، یہ لوگ اتنے فلم باز ہیں کہ سیاست میں بھی مودی جی بھی ایک ایلوژن میں ہیں. دیکھیے، ان کو سیر سپاٹے کا شوق ہے، پوری دنیا گھوم رہے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ مائی فرینڈ امریکہ. اب مائی فرینڈ کہاں گیا اس وقت، بتائیے آپ. مائی فرینڈ جو ہے اس نے عزت ان کو بالکل کنارے کر دیا. اب یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی، ہم اگر جنگ ہار گئے تو ہار مان کے ایک طرف ہو جائیے. اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے، اس کو حل کرنے پہ توجہ دیں. نہیں، ہم جھوٹ بول کے وہ فالس فلیگ آپریشن کراتے رہیں گے، اس پہ زندہ رہیں گے. تو یار، اس پہ کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ؟ وہ چیزیں اب سامنے آنے لگی ہیں. اب حقیقت پسندی سے ان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے، جنگ ہارے تو ایک طرف خاموش ہو کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کیا غلطیاں کی. جھوٹ بول کر روڈ شو میں نکل گیا کہ نہیں، ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. آپ نے کچھ نہیں کیا، پوری دنیا مان رہی ہے.
اور پوری دنیا آج پھر وہ پاکستان کے وہ جو چام ہیں اس میں انوالو ہیں. روس، چائنا، امریکہ سب پاکستان کے گرد بڑی خوشی سے کھڑے اس سے دوستی کر رہے ہیں، اور آپ پھر تنہا ہیں. آپ پوری دنیا میں ایک اس الوژن میں انہوں نے پوری قوم کو گرفتار کر دیا مودی جی نے. ہم کوئی بہت بڑی سپر پاور ہیں. ایران کے وزیر خارجہ سے بدتمیزی فرما رہے ہیں شنکر جی کہ آپ خاموش رہیے اور اب بولیے، پہلے ہماری بات سنیے. انتہائی تلخ لہجے میں ان سے بات کر رہے ہیں. آپ اتنی بڑی قوت ہیں. ترکی کو کھڑے ہو کے وہ روز میجر گورو آریہ صاحب روز تڑی دے رہے ہیں، ہم ترکی سے یہ نہیں کریں گے. اس نے کہا تم ہو کیا؟ ایک طرف اس نے اپنا ساز و سامان پاکستان کو خوب دیا کہ جائیے ہم تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. سعودیہ چاہے کتنی بھی انویسٹمنٹ کرا لو، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ نبھائیں گے، پاکستان کے ساتھ اندرون خانہ نبھائیں گے. اچھا، یہ سارے حقائق چھوڑ کر ہر ایک کو ڈانٹتے پھر رہے ہیں. امریکہ سے کہہ رہے ہیں دن رات وہ ایک بڑی مونچھوں والے صاحب روتے ہیں، امریکہ نے یہ کیا کر دیا، ارے میں مر کیوں نہیں گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے. یہ سب ڈرامے کیا نیشنل سطح کی باتیں ہیں؟ یہ فلم ایریا جو ہو گیا ہے نا پورے معاشرے کو، اس میں زندہ ہے. سب یہ سوچے بیٹھے تھے پاکستان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں ہم اتنی بڑی پاور ہیں. ہم آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ ان کا قرضہ بند کر دو. ارے آپ کے کہنے پہ وہ قرضہ دینا بند کر دے گا؟ ہم ان کا پرنتو پانی بند کر رہے ہیں، تم ان کا قرضہ بند کر دو، ابھی ایسی کی تیسی کر دیں گے. وہ آپ کا حکم مانے گا آئی ایم ایف؟ یار پردھان منتری جی کچھ تو سوچو. آپ کے ایسا کہنے سے کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اب 2 ڈیلز دی ہیں پاکستان کو اور زیادہ، 1.4 بلین کی اور ایک 1 بلین کی. ورلڈ بینک نے پاکستان کو اب $20 بلین کا 10 سالہ قرضہ جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے. آذربائیجان نے پاکستان سے JF-17 جو ان کے جو طیارے پاکستان بناتا ہے $4.6 بلین کی ڈیل ان سے کر لی ہے. گلف بینک جو ہے اس نے فوری طور پہ $1 بلین دینے کو کہا ہے، اور سعودی عربیہ نے 1.5 بلین. جرمنی نے پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، سیورل بلین یوروز دینے کو کہا ہے. کویت نے وہ 19 سالہ جو پابندی ویزوں کی لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی. مالدیو جیسے کنٹری نے کہا کہ 30 دن کا فری ویزا لیجئے، اور 32 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کہا آپ ہم سے فری ویزا لیجئے. سب ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے اس جنگ جیتنے کے بعد. امریکہ، روس، چائنا سب پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا، وہ کر دیا جس کا یقین نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھیں. آپ شور اتنا رو رہے ہیں کہ اب کل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ رونا مچایا ہوا ٹی وی پہ کہ یہ بھارت امریکہ ہم سے یہ کہتا ہے، ہمارے پردھان منتری کو چاہیے کہ فوراً ایکشن لیں. کیا ایکشن لیں گے بھائی؟ پاکستان کو پرنتو بلا لیا ان کے فیلڈ مارشل اس کو آرمی چیف کو، اور ہمیں دعوت تک نہیں دی. اب آپ اس پہ احتجاج کریں گے یا ان کو ڈانٹیں گے؟ امریکہ کو ڈانٹنے کی کوشش کریں گے. اب آپ اس بات پہ اتنا رونا نہیں بنتا کہ پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو. آج کل میں نے دیکھا کہ ان کو میرے دوست کہہ رہے تھے یار میں بڑا بھائی صاحب انہیں بڑا ذہین سمجھتے تھے، بڑے ہی کول مغز لوگ ہیں، رو رو کے اپنا حال کہتے جاتے ہیں دنیا سے. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کل سے یہ رو رہے ہیں کہ پاکستان کو کیوں بلایا. بھائی آپ کے کہنے پہ دنیا نہیں چلے گی. یہ کہتے ہیں اب پوری دنیا ہمارے ڈکٹیشن پہ چلے گی. یار آپ اتنی بڑی قوت تھوڑی ہیں. آپ اپنی حقیقت کو پہچانیے اور اپنے پاجامے میں رہیے. ایک دوست ہیں ان کا کل یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ جو لو افیئر شروع ہو گیا دوبارہ پاکستان اور امریکہ کا، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. تو اب ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہ گیا، تو میں چند پوائنٹس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایگری کریں تو ٹھیک ہے، آپ اگر مجھ سے اختلاف کریں تو بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں. دیکھو، امریکہ اور پاکستان
کا بڑا پرانا رومانس ہے جو مختلف جھٹکوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ٹھیک. اب جو آج صورتحال ہے، جس چیز کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ ایک آتنکوادی پکڑ کے دیا، آتنکوادی نہیں، وہ جو جعفر کیا نام تھا، وہ دہشت گرد پکڑ کے دیا ہے افغانستان سے، تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایسے دہشت گرد پکڑ کے دے. امریکہ کو ایسے چھوٹے چھوٹے، اب دہشت گرد کہاں آ رہے ہیں، وہاں کتنا خطرہ ہوگا دہشت گردوں سے. افغانستان سے اب بہتر تعلقات ہیں امریکہ کے، اب ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی بھی بیچ میں ضرورت نہیں ہے. زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی ہے، اب پاکستان کی وہاں ضرورت نہیں ہے. تو اس طرف جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ اس لیے امریکی جرنیل جو ہیں وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، دیکھو امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کر دے تو پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پہ حمایت پائی جاتی ہے ایران کی. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں بھی اس کی حمایت ہے، اور یہ پوری دنیا ایک بہت بڑے کیوس میں چلی جائے گی اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو میرے تھوڑے سے کہے کو آپ زیادہ سمجھیے. اور عاصم منیر جو ہیں، پاکستان کی فوج کو ٹیکل کرنا امریکہ کو خوب آتا ہے، اور پاکستانی فوج کو امریکہ کو ڈبل کراس کرنا بہت اچھی طرح سے آتا ہے. ماہر ہیں دونوں اپنے اپنے طرف سے. اس وقت جو صورتحال ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ ایک $20 بلین دے رہا ہے، کوئی $7 بلین کے جہاز خرید رہا ہے، پوری دنیا ویزے دے رہی ہے، سلام کر رہی ہے. ان حالات میں جبکہ آپ کے پاس ریکوڈک کے خزانے ہیں اور طرح طرح کے منرلز سامنے آ رہے ہیں، اس وقت کوئی بھی جرنیل ہوگا وہ اپنی جان تھوڑی، گردن تھوڑی چھوڑے گا. شہباز شریف ایسے ہی دوڑ کے ابوظہبی جائے گا. یہ لوگ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور زیادہ مضبوطی سے آپ کی گردن پکڑیں گے. 10 سال 20 سال کے پلان لائیں گے. وہ کہیں گے آپ ہمیں جنرل سی بنا دیجئے، بس عمران خان کو دور رکھیے. اور اس وقت پاکستان کو بچانے کا واحد رستہ صرف ایک ہے کہ بھرپور پیمانے پہ احتجاج کیا جائے اور ان کو کوئی اچھی ڈیل کٹ نہ کرنے دی جائے جرنیلوں کو امریکہ کے ساتھ. اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ فوج بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور عوام بھی ہمارے ہاتھ میں رہے. امریکہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا کہ جرنیل تو خوش ہو جائیں اور عوام پاکستان کی ہم سے ناراض رہے. امریکہ ایسا کام نہیں کرے گا. امریکہ ول گو ود دی ڈیموکریسی، اور اس کے لیے اب ان سے کچھ بات چیت کی جائے گی، کچھ پوائنٹ رکھے جائیں گے. اگر یہ اس کو ایگری کر پائے، میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو ایگری کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو ان کو ایگزٹ ہی پھر نظر آئے گا وہاں اس ٹیبل سے بیٹھ کر. امریکہ کو دونوں کی ضرورت ہے، فوج کی بھی ضرورت ہے اور عوامی رائے کی بہت ضرورت ہے. اور عوامی رائے کس کے پاس ہے؟ جرنیلوں کے پاس نہیں ہے، عمران خان کے پاس ہے. اب یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی اس وقت، کہ اس پہ آنے والے ودن 72 آورس میں آپ دیکھیں گے بہت ساری ڈفرینٹ ڈائریکشنز نکلیں گی، تو وہی اس کا ثبوت ہوں گی. فارسی میں والد صاحب کہا کرتے تھے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، بیٹا دلیل مت دو، سورج نکلے گا تو اس کی دلیل وہی بہت ہوتی ہے. تو ابھی 72 گھنٹے میں بہت 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 صحیح ڈائریکشنز آپ کے سامنے آئیں گی، تو پھر وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. کیا ضروری ہے کہ میں اس کا ذکر کروں؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے پروگرام کو جو ہے آپ شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہمارے پروگرام کو پاکستان میں جو انہوں نے 40 بلین روپیز کی وہ وال خریدی ہے، اس کو یہ بڑا سلو کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو نوٹس ملتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے ہیں، کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی، بہت پرابلم کر دی ہیں. ہماری ریچ جو ہے نا وہ اس کو یہ فریز کرا دیتے ہیں. تو اگر آپ تک پہنچ گئی یہ آواز، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں اور یہ صحیح آواز ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے مختلف گروپس میں، تاکہ ہماری بات دور تک پہنچ سکے. مجھے اپنے خیالات میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.